إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، رمضان المبارک اللہ رب العزت کی فضل و احسان کا مجموعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مجموعہ ہے، اور بندے کو اللہ سے ملانے کا بہترین موقع ہے۔ مشہور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے۔ آپ نے جب پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ عجیب چیز دیکھی ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ہی میں نے ممبر پہ پاؤں رکھا جبریل سامنے آ گئے۔ تو میرے ہر درجے کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جبریل ایک دعا کرتے رہے، میں آمین کرتا رہا۔ تو پہلے درجے پہ پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے درجے پہ پاؤں رکھا تو ہلاک ہو جائے وہ جس کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو جب تیسرے درجے پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے، رغم انفا، تباہ و برباد ہو جائے وہ جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، توبہ نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیو، رمضان اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو زندگی میں جہاں اور بہت سے موقع عطا فرمائے، سال بھر ایک جامع مفصل اور تفصیلی موقع اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس میں بندے اللہ کو منائیں۔ اور پھر دیکھو جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں اللہ کی نافرمانی کے، کہ جن کی وجہ سے انسان کے لیے خدا کی نافرمانی آسان ہو جاتی ہے، اللہ نے ان کے اوپر قدغن لگا دی، ان کو بند کیا۔ وَمَرَدَتِ الشَّيَاطِينَ، یہ جو سخت تمرد والے، سخت سرکش شیاطین ہیں، ان کو باندھ دیا۔ اندر میں نفس دشمن بیٹھا ہوا ہے، اس پہ پابندی لگا دی، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، شہوت رانی نہیں کرنی، 16-17 گھنٹے کی پابندی ہو گئی۔ اب یہ دو دشمن تھے، ان کو باندھ دیا۔ تیسرا حضرت انسان بذات خود ہے، تیسرا حضرت انسان بذات خود ہے۔ میں نے پچھلے 2 جمعوں میں بات کی تھی نا حکمت کی، کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا، اس میں ایک چیز ہے نفس۔ جب نفس کو بنایا اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اسے کہا من انا من انتی، میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا انا انتی انتی، میں ہوں، تو ہے۔ اللہ نے کہا انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے۔ اس نے کہا انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب، تو میری بندی۔ الٹی باتیں کر رہی ہے، اور نفس الٹی باتیں کر رہا، تو اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو 100 سال جہنم کی آگ میں رکھو۔ اس کو جہنم کی آگ میں رکھا گیا، رکھ کے نکالا۔ پھر اللہ نے پوچھا من انا من انتی، میں کون، تو کون؟ اس نے کہا انا انا انتی انتی، میں تو۔ پھر وہی حال، پھر اللہ فرمایا اس کو 100 سال پانی میں ڈبو کے رکھو، اس کو سردی کے عذاب میں رکھو، زمہریر میں۔ جہنم کا ایک حصہ گرمی کے عذاب کا ہے، آگ والا، اور ایک حصہ زمہریر سردی کے عذاب والا ہے۔ تو اس کو سردی میں رکھو، جب اس کو ٹھنڈ میں ٹھٹر کے 100 سال کے
بعد نکالا تو پھر اللہ نے پوچھا من انا من انت، میں کون تو کون؟ اس نے کہا انا انت انت، میں تو۔ اللہ فرمایا 100 سال بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، نہ کھانے کو دینا، نہ پینے کو دینا، نہ اس کی خواہشات پوری ہونے دینا۔ اور 100 سال کے بعد جب بھوکا پیاسا رکھ کے نکالا گیا، پھر اللہ نے پوچھا من انا من انت، اس نے کہا انت ربی و انا عبدک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا رب ہے، میں تیری بندی ہوں، میں تیری بندی ہوں، میں تیری بندی ہوں۔ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ تو نفس کی سرکشی کو توڑا، اللہ نے اس کے اوپر بھوک کو رکھا، اس کے اوپر پیاس کو رکھا کہ اب یہ میرے بندے کو مجبور، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہے کہ برائی کی طرف لے کے جاتا۔ تو اللہ نے اس کو توڑنے کا انتظام کر دیا کہ یہ میرے بندے کی عبادت کو خراب نہ کرے، یہ میرے بندے کے روزے کو خراب نہ کرے، یہ میرے بندے کی تلاوت کو خراب نہ کرے۔ میرا بندہ کبھی راتوں کو اٹھ کے اللہ اللہ کرے گا، کبھی سحر کو اٹھ کو ہائے ہائے کرے گا، وہ فریادیں کرے گا، اپنے دکھڑے میرے سامنے بیان کرے گا۔ یہ بدماش بیچ میں آ کے اس کی عبادت کو خراب، اس کی جمع خاطر کو منتشر، اس کے خیالات کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرے گا، مجھ سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ تک و دو کرے گا۔ تو نے میں بند کر دیا، بند کر دیا، لگا دیا۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا پہلا عشرہ آیا، اللہ کی رحمت کے سمندر وہ ٹھانٹے مار کر آئے۔ پھر دوسرا عشرہ آیا اور مغفرت عام ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر روزے کی افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ 10 لاکھ وہ ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ نہ کوئی دنیا میں تو کروڑوں خراب انسان ہے تو 10 لاکھ سے کیا فرق پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو عبادت کرنے والے، جو اطاعت کرنے والے، جو توبہ کرنے والے، جو استغفار کرنے والے، ان کے تو درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کے تو درجے اوپر جا رہے ہیں۔ ان کو تو 1 کا 70، 70 کا 700، اور 700 کا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یہ وہ ہے جو ہم جیسے کمائیگی میں، مایوسی میں، نافرمانی میں، اور لفزشوں میں، کوتاہیوں میں، لتڑے ہوئے گندگیوں کے اندر ڈوبے ہوئے، ان کو اللہ جہنم سے نکال کے جنت کے پروانے دے رہا۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، یہ افطار کے وقت کی حدیث ہے کہ 10 لاکھ کو اللہ معاف کرتا ہے۔ وہ جو روزانہ راتوں کو اللہ معاف کرتے ہیں وہ تعداد علیحدہ ہے۔ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو پورے رمضان میں معاف کیا، توبہ قبول کی، جہنم سے نکالا، جنت کے پروانے دیے، وہ اس ایک رات میں اللہ ان سب کے پورے رمضان کے برابر لوگوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت، اللہ کی مغفرت عام رہی، اللہ بخشنے کو آتا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر رات میں اللہ کی تجلیاں وہ نزول اجلال سمائے دنیا پہ ہوتا ہے۔ تم جانو یا نہ جانو، تم مانو یا نہ مانو، تم سمجھو یا نہ سمجھو، میرے نبی نے فرمایا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اور جن کے دل زندہ ہے وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور محسوس تو سارے ہی کرتے ہیں، محسوس تو سارے کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا اپنا مقام، وہ اخیر عشرے میں اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا، اخیر عشرے میں اللہ نے اس کو مخفی رکھا۔ اور اللہ کبھی کبھی ظاہر فرماتے ہیں، اللہ کبھی کبھی کھول دیتے ہیں، اور کسی گناہ گار بندے پہ بھی کھول دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کو عالم دین کو پتا ہو، ضروری نہیں کو بزرگ پیر صاحب پہ کھلے، اللہ کبھی کبھی سادہ لوگ سیدھے سادے زنگلی ہونے کس آج خل کو واگان کی ساتھی، میخ کی ساتھی، بھائی کنڈروں کے کار کی بانے من کو دے کھلا ہو۔ میں جب اولا ثانیہ میں پڑھتا تھا ابتدائی سالوں میں، تو بفا یہ شنگیری کے قریب حضرت مولانا سید نواب حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ابتدائی اساتذہ میں سے، ان کے پاس میں نے شروع کیا۔ ثانیہ کا سال تھا اور قرآن شریف میں نے بفا میں حضرت نے بھیجا، میں نے وہاں سنایا۔ واحد بابا جی کے نام تو مجھے یاد نہیں، بزرگ بابا جی، گپ شپ والے، شغل میلے والے، اور بڑے زبردست قسم کے تگڑے ذمہ دار بابا جی۔
تو بابا جی ایک دفعہ میرے پاس مسجد میں آئے، شہری فجر کی نماز میں. میں کہا مولوی صاحب آج ابھی عجیب تماشا ہوا. تو کیا ہوا کہ میں رات کو باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا سارے درخت کٹے پڑے، سارے درخت زمین پہ پڑے. تو میں دیکھ کے ڈر گیا، مجھ پہ خوف طاری ہوا کہ یہ کیا ہے، سارے درخت زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. کس نے ایک ہی رات میں پتہ بھی نہیں چلا وہ سارے درخت زمین پہ پڑے ہوئے. اور پھر میں خوف سے کانپتا ہوا واپس گھر چلا گیا، چھپ گیا. جانوروں کا کام کرنے آیا اور وہ یہ دیکھ کے میں ڈر گیا، واپس گھر چلا گیا. اور پھر جب سحر ہوئی، سحری کر کے دوبارہ میں آیا تو درخت اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. اور مجھ پہ خوف اور زیادہ ہو گیا، یہ کیا تماشا ہے. دیکھو ہر آدمی کو تحمل نہیں ہوتا ہے، اللہ دکھا دیتے ہیں تحمل نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا بابا جی میں شادیاں میں پڑھتا تھا لیکن اساتذہ کے پاس بیٹھنا، قرآن شریف کے ساتھ تعلق اللہ رب العزت نے، میں کہا بابا جی اللہ نے آپ پہ لیلۃ القدر کو کھولا ہے. یہ 25 نشست ہے اللہ نے آپ پہ لیلۃ، یہ اللہ کھول دیتے ہیں. کبھی کبھار اللہ ایسے لوگوں پہ کھول دیتے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ان کا وہ عمل اتنا مضبوط بھی نہیں ہوتا. لیکن ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. اور تمہیں کیا پتا جو بظاہر اتنا خوبصورت، اتنا گورا چٹا، اتنے زبردست جبہ و دستار والا، زبردست کلام اور گفتار والا، وہ اس کے اندر خالی ہے، دل کالا ہے. جو لٹڑا ہوا گندگی میں گھوم رہا اس کا دل کتنا روشن ہے یہ تو وہ جانے اور اس کا رب جانے. تو میرے بھائیو دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اب تیسرا عشرہ شروع ہوا. اللہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جبریل سے ملتے، اور جب آپ کے جبریل سے ملاقات ہوتی تو پھر آپ قرآن کا دور فرماتے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اسی میں اللہ نے قرآن کو اتارا. پہلے پورا قرآن لوح محفوظ سے اترا آسمان پہ، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سالوں میں دنیا میں آتا رہا. ہر سال رمضان میں جتنا پورا سال میں قرآن نازل ہوتا، جبریل امام بنتے، میرے نبی مقتدی بنتے، میرے نبی امام بنتے، جبریل مقتدی بنتے. یہ دور ہوتا. وہ حافظوں میں دستور ہے نا، قرآن شریف کا دور کوش یہ اول سر دور کو جبریل اور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان دور ہوگا. ہر سال ایک دفعہ دور ہوتا تھا، اور جس سال میرا نبی دنیا سے گیا 2 دفعہ دور ہوا، 2 دفعہ دہرایا. وہ کوئی کمی کوتاہی نہ رہے. اے اللہ کا وعدہ نبی، ہم آپ کے دل میں اس کو ٹھہرائیں گے بھی، بٹھائیں گے بھی، محفوظ بھی کریں گے، اور پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں گے بھی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. جلدی جلدی نہ پڑھیے، آپ جلدی جلدی نہ پڑھیے، ہم آپ کے دل میں بٹھائیں. تو فرماتی ہے کہ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے نا جبریل سے روزانہ رات میں، پھر آخری عشرے میں، تو اللہ کے نبی کی سخاوت ٹھونٹھیں مارتی. آپ کی سخاوت تو ویسے بھی ایسی تھی کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا. جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے دیا، نہیں تو بس صبر کرو، وعدہ کیا آئے گا تو دیں گے آپ کو، آئے گا تو دیں گے آپ کو. لیکن جب لیلۃ القدر ہوتی تو کر ریاح المرسلہ، آپ کی سخاوت ہواؤں کی طرح ہوتی، کوئی بھی اس سے خالی نہ رہتا. ہر ایک کو اللہ کے نبی کی سخاوت کا اثر پہنچتا. عائشہ فرماتی ہے جب آخری عشرہ آ جاتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، بستر سے دور ہو جاتے تھے، راتوں کو خوب جاگا کرتے تھے، گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اور سوشل میڈیا پہ نہیں، انٹرنیٹ پہ نہیں، اللہ اللہ کرنے پہ، اللہ اللہ کرنے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایمان والوں کی علامتیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہیں، ان کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے قیام کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں. وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں. اور یاد رکھو جو اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا کے چھوڑتا ہے، اور جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ساری دنیا کے سامنے جھکتا ہے، اللہ ذلت و رسوائی کو اس کے ماتھے کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں.
فسلط اللہ علیہ ذلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ. یہ بنی اسرائیل سے کیا ہوا؟ ان پہ ذلت کیوں مسلط ہوئی؟ کہ اللہ کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، اللہ کی رجوع کو چھوڑا، اللہ کی طرف واپسی کو چھوڑا، اللہ سے دور لگانے کو چھوڑا، اللہ سے معافی مانگنے. سوری دنیا سے تعلق ہے، ربط ہے، واسطے ہیں، بڑے دور دور تک تعلق ہے، سفر ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے ریلیشنز بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ادھر رونے کا تو موڈ ہی نہیں بنتا. کیا کرے مولوی صاحب، رونا ہی نہیں آتا. ارے بھائی کبھی کوشش تو کی ہوتی، کبھی دل کا حال اللہ کو سنایا تو ہوتا. یہ دیکھو اللہ والوں کو جب بات آتی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کچھ میں یہ کیا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل کانپ ہو جاتے ہیں، جب خدا کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو زادتہم ایمانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں. بگڑیں گے تو اسی کے اختیار سے، بنیں گے تو اسی کی مرضی سے. قرآن نے کیا کہا؟ اگر اللہ تمہارے اوپر کوئی برائی کو لگا دے، حل ہن ممسکات، کوئی ہے حل ہن کاشفات الضر، کوئی ہے تکلیف کو ہٹانے والا. اللہ رحمتیں عطا فرمائے، حل ہن ممسکات رحمتی، کوئی ہے خدا کی رحمتوں کو روکنے والا. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کافی نہیں ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگ رہے ہو. میرے بھائیو، اخیر عشرے میں جو بخشا بخشایا نبی ہے، جس کی یغفر اللہ لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جس کے اگلے پچھلے معاف ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے، وہ بستر چھوڑے ہوئے، وہ گھر والوں کو جگا رہا، وہ گھر والوں سے دور، وہ کمر کس کے کھڑا، وہ اللہ اللہ کر رہا، امت کو تعلیم دے رہا. ظالموں، میں بخشا بخشایا ہو کہ شکر گزاری میں زندگی گزار رہا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی کوئی بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ، تم کیوں غافل پڑے سوئے ہو؟ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا. آخری 10 دن میں گھر والوں کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، دنیا داری کو چھوڑ کے، معاشرت کو چھوڑ کے میرا نبی اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا دیتا. اور جس سال آپ دنیا سے گئے ہیں اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. 20 دن. ایک وجہ تو یہ کہ 2 دفعہ دور کیا. اللہ نے رمضان اور قرآن کو ساتھ جوڑا ہے کہ جب سے قرآن رمضان اسلام آیا، قرآن آیا، تو قرآن کا نزول شروع ہوا رمضان میں، اور قرآن ابتدائی نزول جو لوح محفوظ سے آیا دنیا کے آسمان پہ تو وہ رمضان، تو نازل ہوتا ہوتا مکمل ہوا تو رمضان میں. تو رمضان کے ساتھ اس لیے اللہ نے جوڑا کہ نبی کی زندگی میں ثابت ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر ہمیشہ رمضان میں ہی قرآن کا دور کیا کرتا تھا. اب اس سنت کا اثر دیکھو، پوری دنیا کے اندر دورہ تفسیر کب ہوتے؟ رمضان میں. پوری دنیا کے اندر حفاظ قرآن کب سناتے ہیں؟ رمضان میں. پوری دنیا کے اندر لوگ کب تلاوت زیادہ کرتے ہیں؟ رمضان میں. کب لوگ راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنتے ہیں؟ رمضان میں. یہ نسبت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ. اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، اور رمضان کی عبادات میں سب سے بہترین عبادت وہ قرآن ہے. وہ راتوں کو قرآن پڑھنا ہے، وہ دن کو قرآن پڑھنا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو ورد زبان بنانا ہے، اور اس سے ہمیشہ رب اللسان رہنا ہے. ارے بھائیو، لوگ مشکلات و پریشانیوں کی بات کرتے ہیں، لوگ تنگیوں کی بات کرتے ہیں، لوگ مصیبتوں کی بات کرتے ہیں. میرے اللہ نے اعلان کیا تھا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. میں نے اس قرآن میں شفا رکھی ہے، اس میں روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے. لیکن کبھی قریب تو آؤ نا، کبھی قرآن کے قریب تو آؤ نا. ہم نے تو قرآن کو بس ایک آفیشیل بک ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، اس کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. یا تو جرگہ ہوگا قسم کھانے کے لیے، ہاتھ رکھنے کے لیے، یا نکاح ہوگا، بچی کو رخصت کرنا ہے تو آگے آگے بارات کے قرآن گھر سے نکالا، اور وہاں جب اس کو دیا تو اتنے کپڑوں میں لپیٹ کے لیا کہ کھولنے کی کبھی
ضرورت ہی نہ پڑے، فرصت ہی نہ ہو اس کے پاس، اور گھر میں سب سے اونچے تاپچے پہ قرآن کو رکھ دیا، نہ کبھی کھولا، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی لو لگائی، نہ کبھی اس کی ضرورت کو سمجھا، نہ کبھی اس کے حلال کو حلال سمجھا، نہ اس کے حرام کو حرام سمجھا، نہ اس کے اوامر کو سمجھا، نہ نواہی کو سمجھا، تو پھر خاک خیر آئے گی؟ خیر کہاں سے آئے گی؟ پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ پھر شفا کہاں سے آئے گی؟ زندگی میں عمل کہاں سے آئے گا؟ ہمارا تو رب ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ مجھے خطاب کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے کہ کوئی نصیحت جو خاص میرے لیے ہو، اسلام کی کوئی نصیحت؟ تو قرآن پڑھتے ہو؟ کہاں جی پڑھتا ہوں۔ کہ جب قرآن میں پڑھو یا ایھا الذین آمنوا تو پھر اپنے دل کو مخاطب کیا کرو، اللہ مجھ سے بات کرو، یہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اقیموا الصلاۃ اللہ مجھے کہہ رہا ہے، آتوا الزکاۃ اللہ مجھے کہہ رہا ہے، لا تقربوا مال الیتیم اللہ مجھے کہہ رہا ہے، لا تقربوا الزنا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، لا تقربوا الفواحش اللہ مجھے کہہ رہا ہے۔ یہ سارے خطابات میرے لیے ہیں، تم اپنے دل کو اس کا مخاطب بنایا کرو، اپنے آپ کو متوجہ کیا کرو، پھر دیکھو نا زندگیاں کیسے بدلتی ہیں، پھر دیکھو نا اعمال کیسے بدلتے ہیں، پھر دیکھو نا حالات کیسے بدلتے ہیں۔ تو پتہ نہیں قرآن نے تمہیں اعلان کر کے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارا اپنا کیا ہوا، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف آتے ہوئے، چلو حکومتوں کو ہم نے کیا کیا ہے، عام عوام کی بات کرو، عام مسلمان کی جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ان کو اللہ کی طرف آتے ہوئے SOPs یاد آتے ہیں، دنیاوی ضروریات پوری کرتے ہوئے SOPs یاد نہیں آتے۔ مسجد آتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، مسجد آتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، یہاں ٹینشن ہے، ارے ظالموں خدا کی طرف چلتے ہوئے اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ بیماری لگ بھی گئی تو شہادت یقینی ہے، مغفرت یقینی ہے۔ وہ تم اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ چل رہے تھے، پکڑے گئے تو دوہرا اجر ہے، خدا نہ خواستہ کسی اور راستے میں پکڑے گئے تو کیا ہوگا، کسی اور طرف چلتے ہوئے پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ باقی حفاظت اللہ کرنے والا، بیماریاں مسلط کرنے والا اللہ، بیماریوں سے بچانے والا اللہ۔ غزوہ احد کے اندر بہت پریشانی ہوئی مسلمانوں، منافقین نے بڑی شرارت کی، اور سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، منافقین میں جو ان کے رشتہ دار، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ جاتے، ہمارے پاس رہتے، یہ نہ جاتے جہاد میں، ہم نے منع کیا تھا، مشورے کے خلاف کیا گیا، باہر نکل کے لڑے تو دیکھو یہ مارے گئے، نہ جاتے تو محفوظ رہتے۔ قرآن نے کہا کہ اگر اللہ نے تم پہ موت لکھی ہو، تم اپنے گھروں میں رہو، کیا یہاں موت نہیں آ سکتی؟ اپنے گھروں میں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے؟ دیکھو خالد بن ولید جب دنیا سے جا رہے تو رونے لگے۔ بیٹے نے کہا ابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور میرے جسم پہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر، تلوار، خنجر اور نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی، میں عورتوں کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں۔ موت اگر میدان میں جانے سے، موت اگر قتال میں نکلنے سے، جہاد میں چلنے سے، مسجد میں آنے سے آتی تو خالد بن ولید کو آتی۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ یاد رکھو ہم کسی کو بے احتیاطی کی دعوت نہیں دیتے، لیکن کم از کم توازن تو ہونا چاہیے، توازن تو ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کا حق ہے، حق واجب، جیسے روزہ اللہ کا حق، ایسے باجماعت نماز مسلمان عاقل بالغ مرد کی یہ اللہ کا حق ہے کہ مسجد میں اذان ہو پھر مسلمان چل کے مسجد جائے، پھر اللہ کے حضور سر بسجود ہو، پھر پوری فرصت کے ساتھ اللہ کو منانے کے لیے کوشش کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جب باقی سارے کام ہو سکتے تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو کس نے ڈنڈے کے زور پر روکا ہے کہ آپ عذر لے کے بیٹھے ہوئے؟
تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 21 رمضان مبارک ہے، پتہ نہیں آگے 8 دن ہے یا 9 دن ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم سے تو پہلے 20 گزر گئے۔ تو ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے، ان دنوں میں اللہ کی طرف جس قدر ہو سکے رجوع کرنا ہے، توبہ استغفار اور مناجات پچھلے پہر میں اٹھ کے اللہ، اور پھر اپنے پورے رمضان کے اعمال کو بچانا ہے۔ اب بازار کھل گئے، آخری عشرہ آ گیا ہے، خدا کے لیے بیویوں کو بازار نہ چھوڑنا، بچیوں کو بازار نہ چھوڑنا، عورتوں کو بازار نہ بھجوانا۔ سارے کیے کرائے پہ ہم اس آخری عشرے میں پانی پھیر دیتے ہیں۔ بے پردگی، بے حیائی، غیر محرم مردوں کے ساتھ سینہ بسینہ، قدم بقدم، پاؤں سے پاؤں ملا کے بازاروں میں چلنا۔ پردہ دار بیویاں پورے رمضان میں مسلمان مردوں کی، بچوں کی خدمت کرنے والی، مسجد مدرسوں کے اندر افطاریاں بھجوانے والی، سحریاں بھجوانے والی، وہ اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو، اپنی کوشش کو خود اپنے ہاتھ سے ٹی وی لگا کے آ جائے۔ اللہ اسی لیے تو ہم پہلے سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے پہلے سے کہا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے باہر کے کام ختم کریں۔ اب رمضان جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اور جب عمل ختم ہو رہا ہو، عمل کا اخیر ہو، تو پھر استغفار کرنا ہے، پھر کمی کوتاہی کو پورا کرنا ہے، پھر توبہ کرنی ہے، پھر مناجات کا، پھر رونا ہے اللہ کے سامنے، رو 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 کے۔ میں سنو، جب کوئی بزرگ والد گھر سے جا رہا ہو بازار، تو اخیر وقت میں بچے وہ سارے جمع ہوتے ہیں، وڑا جمع شوی بلاتے کی رکڑی اخیر وقت اسی بابا مالا بدارا ہوئی اس طرح کے اوٹی دار سے روشتی بالکل ایسا سے دو تنیستی، آنکھوں میں آنسو لا کے، اور بچے اپنے باپ کو دامن پکڑا ہوتا لمن نجولی، بابا مالا بدارا ہوئی، بابا مالا بدارا ہوئی، ابو یہ لے کے آؤ گے، ابو میرے لیے یہ لے کے آؤ گے۔ تو وہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے، وہ بچوں کی آنکھوں میں آنسو وہ ڈھلک رہے ہوتے ہیں، آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں، تو باپ کے سامنے جب وہ چہرہ آتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ لے کے آتا ہے۔ تو میرا اللہ بہت مہربان ہے، میرا اللہ بہت مہربان ہے، اس باپ سے 1000 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اب رمضان جا رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ اب رمضان جا رہا ہے تو تمہارے دل مچل کیوں نہیں رہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اگلے سال پھر تمہیں رمضان ملے گا؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم زندگی آگے 10 سال 15 سال مزید گزارو گے، اللہ تمہیں پھر موقع دیتا رہے گا اور تم یوں ہی ضائع کرتے رہو گے؟ نہیں میرے بھائیو، ہر دن کو، ہر صبح و شام کو، ہر سحر افطار کو آخری موقع سمجھو، اسی کو غنیمت جانو، اسی کو غنیمت جانو۔ ہمارا یہی پیغام ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، کہ ہر موقع کو غنیمت جانو، توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ صرف میلاد کو اعتکاف والے بچوں کو بٹھا کے میرے سے بھی بات ہوئی کہ ایک لسٹ بناؤ، لکھو، یہ ہمارے بزرگوں کا مشائخ کا طریقہ ہے، اپنی ساری ضرورتوں کو لکھو۔ جیسے بازار جاتے ہو نا، سودا لکھ کے لے کے جاتے ہو، بیسن لانا ہے، چاول لانا ہے، آٹا لانا ہے، ڈالڈا لانا ہے، فلاں فلاں فلاں، ایک فہرست بناؤ اپنی ضروریات کی، اپنی پریشانیوں کی، اپنی مصیبتوں کی، اپنی حاجتوں کی فہرست بناؤ۔ پھر جب اللہ سے مانگنے بیٹھو، ایک ایک چیز مانگو، خوب سلجے صدر سے مانگو، ٹھنڈے سینے سے مانگو، اس یقین سے مانگو کہ اللہ دینے پہ قادر ہے، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ میں مانگوں گا تو مجھے ملے گا، بن مانگے اتنا کچھ ملا ہے، اب مانگوں گا تو کیا اللہ مجھے محروم واپس کرے گا؟ وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ مانگو تو صحیح۔ تو میرے بھائیو، اس رجوع کی، اس توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے بہت سے دوستوں کا سوال، اور ایک چیز جو لوگ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ان کا فدیہ۔ صدقہ فطر ان لوگوں پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ 50,000 روپے یا 50,000 روپے کا سامان یا زیور موجود ہے، ان لوگوں پہ صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کے لیے سال گزرنے کی شرط بھی نہیں ہے۔ وہ عید کی نماز سے پہلے اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے بندے اور ہر یوکس کی طرف جو سب سے آسان صدقہ فطر ہے گندم والا، وہ 100 روپے، وہ 100 روپے، 100 روپے پہ جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر کھجور کے حساب سے بتائے تو سب سے ردی قسم کی کھجور کے حساب سے فی کس کا 500 روپے صدقہ فطر بنتا ہے۔ کشمش کے حساب سے 1500 روپے صدقہ فطر بنتے ہیں، کشمش کے حساب سے۔ اب آدمی اپنی استطاعت دیکھ لے کہ اللہ نے کیسی قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے، یہ صدقہ فطر ہے۔ ایک روزے کا کفارہ وہ بزرگ بوڑھے جو اب
درست ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ ایسا شدید بیمار کہ جس کے اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، وہ روزے کا کفارہ دے گا. کفارہ ایک روزے کا 2 وقت کا کھانا. ویسے فتویٰ تو یہ ہے کہ جو آپ کا فطرہ ہے وہی کفارہ، لیکن ایسے غربا کا نقصان ہو جائے گا. جو دوسرا مسئلہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا، تو 2 وقت، 1 وقت کا کھانا آج کل آسان سستے سے سستے ہوٹل میں جاؤ تو 150 روپے کا کھانا ہے. یہ 3,000 روپیہ جسم نے ملا لی پاؤ کباب جو کھڑا دو ڈوڑا جو 150 روپے بدی بنے جو 150 روپے سستے سے سستا کھانا ہے. اور بڑے ہوٹلوں میں نہ جاؤ، غریبوں کا کھانا ہی دیکھ لو. تو ایک روزے کا کفارہ مناسب طور پہ 300 روپے بنتا ہے. اگر کسی نے 100 روپے دیے تو جان تو چھوٹ جائے گی، لیکن اچھا دے، بہترین مسئلے پہ عمل کرے کہ جس سے غرباء و فقراء کا کام بنے. ہمارے لیے مناسب ہماری نظر میں یہ ہے کہ ایک روزے کا کفارہ 300 روپے دیا جائے. کوئی آدمی زیادہ دیتا تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اور جو لوگ تندرست ہو سکتے، جیسے حاملہ خاتون ہے، یا ایسی خاتون ہے جو ابھی بچہ جنا ہے، یا ایسی خاتون ہے کہ جو تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بعد میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان کو بعد میں روزے رکھنے پڑیں گے، ان کا کفارہ نہیں ہے. یا ایسا جوان ہے جو ان دنوں میں بیمار ہو گیا اور بعد میں تندرست ہو سکتا ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے، تو جب تک امید ہے تندرست ہونے کی اس کا کفارہ نہیں ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے. اللہ رب العزت دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.